للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا علیما خبیرا بصیرا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا قادر له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله من يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله وقرآن الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے، وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا نبی کے نام پر جیے مریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بوقت ہجرت قدم چلیں گے جو سوئے منزل، بوقت ہجرت قدم چلیں گے جو سوئے منزل، تو بیچ رستے میں کوئی دم نہ لے گا، یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تمام حل طلب مسائل کو حل کریں گے، تمام حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ عزیزان محترم، محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور عظمت شہداء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہوں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کہوں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جہاد فی سبیل اللہ کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، وہ عام رکن کی طرح تصور نہیں ہے کہ جس طرح اسلام کا کوئی عام سا ایک رکن ہو، جس طرح مسواک کرنا عام سا رکن ہے، عام سے نیکی ہے۔ جہاد کا تصور اس طرح نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جہاد کا تصور اسلام کے اندر بالکل اسی طرح ہے جس طرح کلمہ طیبہ کا تصور ہے کہ اگر انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اگر جہاد کا انکار کرے تو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگ اپنی مجالس کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، یا جو لوگ میڈیا پر ہیں وہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں رات پوری اے سی والے کمرے کے اندر سویا رہوں، صبح اٹھوں نماز پڑھوں پھر اے سی والے کمرے میں سو جاؤں، اٹھوں تو میرے سامنے کھانا آ جائے، نہانے کے لیے پانی موجود ہو، سونے کے لیے بستر حاصل ہو، سونے کے لیے میری عزت محفوظ ہو، میرا مال محفوظ ہو، میری جان محفوظ ہو، مجھے بتائیں مجھے جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے یہ کہنا نہیں ہے کہ جہاد کا اسلام میں تو کوئی تصور نہیں ہے، میں نے کہنا ہے، لیکن جو ہمارے بھائی اس وقت کفر کی ظلم والی چکی کے اندر پس رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ان کے خیال کو پس پشت ڈال کر یورپ کی غلامی کے اندر آ کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جہاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جہاد کا اسلام میں بالکل وہی تصور اور وہی اہمیت ہے جو کلمہ طیبہ کی ہے، جو روزہ کی ہے، جو حج کی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جہاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، یہ ذرا آپ میں توجہ سے سننی ہے۔
ہمارا جو زندگی کا طرز چل رہا ہے، اس کے اندر ہماری ملاقات دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک ہے مذہب اسلام اور دوسرا ہے دین اسلام۔ کیا کیا ہے؟ ایک ہے مذہب اسلام، بلا بولیے، ایک ہے مذہب اسلام اور دوسرا ہے دین اسلام۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا کر پھر بات شروع کرتا ہوں۔ مذہب اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام یہ ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہوئی، میں نے نماز پڑھی، مجھ پر روزے فرض ہوئے، میں نے روزے رکھے، حج فرض ہوئی، میں نے حج ادا کیا۔ اسی طرح باقی جو یہ معاملات ہیں، روزوں کا رکھنا، نماز کا ادا کرنا، حج کا کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے مذہب اسلام۔ اس کو مذہب اسلام کہتے ہیں، جو ہم عام زندگی کے اندر کر رہے ہیں۔ ایک ہے دین اسلام، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ دین اسلام نام ہے ضابطہ حیات کا، پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا نام ہے دین اسلام۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب اسلام نماز کا نام ہے، مذہب اسلام روزہ رکھنے کا نام ہے، مذہب اسلام حج کرنے کا نام ہے۔ یہ باقی جو چھوٹے چھوٹے رکن ہیں یہ مذہب اسلام ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ہے اپنے ملک کے اندر، اپنی دھرتی کے اندر، اللہ کی زمین پر پورا کا پورا نظام، دین اسلام، پورا کا پورا اسلام قائم کر دینا، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اور ایک بات، کفر کو، عالم کفر کو ہمارے روزے رکھنے سے، ہماری نمازیں پڑھنے سے، ہمارے حج ادا کرنے سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے۔ میں اگر یورپ کے اندر جا کر ان کے چرچ کے سامنے بھی نماز ادا کروں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اپنا کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں یورپ کے اندر جا کر اسلامی نظام قائم کرنا چاہوں، قائم کرنے دیں گے؟ نہیں قائم کرنے دیں گے۔ کفر کو تکلیف ہے اسلامی نظام سے، ہماری نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج ادا کرنے سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے۔ اسی لیے جو بندہ بھی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اٹھے گا، جو بندہ بھی دین اسلام پر چلنے کے لیے اٹھے گا، وہ اس بندے کو اس دھرتی پر جینے نہیں دیں گے۔ یہی بات ہے۔ آج طارق جمیل صاحب اگر یورپ جائیں تو یورپ کے کمپیوٹر ان کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اور اگر ملا عمر جائے، اسامہ بن لادن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد ہے یہ تو۔ یہی بات ہے، طارق جمیل صاحب مذہب اسلام کو لے کر چل رہے ہیں، اور افغانستان کے مجاہد دین اسلام کو لے کر چل رہے ہیں۔ یورپ کو اور عالم کفر کو تکلیف ہے اسلامی نظام سے، ہماری نماز پڑھنے سے کوئی تکلیف انہیں نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلامی نظام ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ کس کی ضرورت ہے؟ بولیے، جہاد فی سبیل اللہ کی، جو کہ آج ہم جس سے ڈرتے بھی ہیں اور جس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلامی نظام قائم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے افغانستان، انہوں نے اسلامی نظام قائم کیا ہے تو جہاد کے دم پر کیا ہے۔ یہ ووٹوں کے نام پر کبھی بھی اسلامی نظام ہمارے ملک کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ جمہوریت کی لعنت جب تک ہمارے سروں سے نہیں ٹلے گی، ہم اسلام قائم نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ مولانا ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، کوئی اسلام کا دوست نہیں ہے ان میں سے۔
تو اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ بولیے، کس کی ضرورت ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منبر پر تشریف لائے، خلافت کے منبر پر، خلافت کے سٹیج پر تشریف لائے، اور اسلام کو دنیا کے اندر اتنا قائم کر دیا کہ لوگ ہاتھوں کے اندر زکوٰۃ کے پیسے لے لے کر پھرتے ہیں کہ ہم سے کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں بچا۔ اس لیول پر لے کر آئے ہیں، اور اسلام کا عالم کفر کے اندر اتنا رعب ہے کہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھ کر شیر کی طرح دھاڑتا ہے، اور اس کی دھاڑ کی آواز روم کے ایوانوں کو جا کر تھر تھرا دیتی ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر گرجتا ہے، ایک حکم مدینہ کے اندر لاگو کرتا ہے، اور جگہ جگہ پر اعلان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے یہ حکم لاگو کر دیا ہے، اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا وہ ولولہ انداز، اسلام کا وہ دور چل رہا ہے کہ جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، اللہ اکبر کی آوازیں ہر طرف سے آتی ہیں۔ یہ شان ہے حکمران کی، اس وقت کے امیر المؤمنین کی یہ شان ہے۔ اب آئیے آپ کو رعایا کی بھی شان سناؤں کہ اس وقت کے رہنے والے لوگ کیسے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرمائے، ایک دن خطبہ ارشاد دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگو اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرے پیغمبر نے بھی نہ کہی ہو، جو میرے رب نے بھی نہ کہی ہو، جو قرآن کے اندر بھی نہ آئی ہو، میں اگر ایسی بات کہوں تو مانو گے؟ مانو گے؟ صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ فاروق اعظم منبر پر بول رہا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی آخری صفوں سے ایک غریب سا صحابی اٹھا، اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس تلوار چھپانے کے لیے نیام بھی نہیں ہے، کھجور کے پتوں کے اندر اس نے تلوار چھپائی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی تلوار کو کھجور کے پتوں سے نکالا، یوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، فاروق اعظم یہ میری تلوار دیکھ، یہ بدر کے میدان میں کافروں کے سروں پر بجلی بن کے چمکی تھی، یہ احد کے میدان میں کافروں کے سروں پر بادل بن کے برسی تھی، یہ حنین کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھا چکی ہے، یہ ہر میدان میں اپنی شان منوا چکی ہے۔ اگر تو نے میرے پیغمبر کی بات کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف کوئی بات بھی کی نا، تو میں ذرا بھی نہیں دیکھوں گا کہ تو امیر المؤمنین ہے، میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ یہ ہے رعایا، یہ ہے ایمانی جذبہ، پیغمبر کی بات کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کرنا۔ منبر پر بیٹھ کر ایک حکم دیتے ہیں، پوری دنیا میں لاگو کر دیا جاتا ہے، اور اپنی حالت کیا ہے؟ اپنی حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ گورنر ملنے آ گیا، گورنر لوگوں سے پوچھتا ہے فاروق اعظم کہاں ہے تمہارا امیر المؤمنین؟ ایک صحابی نے کہا ابھی ادھر سے گزر کر گیا ہے، ابھی ادھر سے گزر کر گیا ہے۔ بڑا حیران ہو گیا کہ گورنر، میں تو گورنر ہوں، وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور ابھی گزر کر گیا ہے، کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے، ابھی گزر کر گیا ہے۔ پیچھے چل دیا، تلاش کرتے کرتے جب اس نے دیکھا نا کہ فاروق اعظم کس طرح کیسے لیٹا ہوا ہے، تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو اپنے بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا، بڑے بڑے ان کے محلات ہیں، بڑے بڑے ان کے محلات،
اور بڑے بڑے کمرے بھی موجود ہیں، لیکن جب اس نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر اپنے بازو کو سرانہ بنا کر وہاں پر ٹھنڈی نیند سو رہا ہے، حیران ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ایک مرتبہ پہرا دے رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کے ساتھ کان لگایا نا تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بادشاہت کے اندر، میری حکمرانی کے اندر کوئی بچہ کیوں بلا روئے۔ اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک دیج کا سا بنا ہوا ہے، وہ ایک عورت نے اپنے چولہے پر رکھا ہوا ہے۔ عورت سے کہتے ہیں اس دیج کے اندر کیا ہے؟ وہ کہتی ہے صاف شفاف پانی ہے، میں نے چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میں نے ان کو کہا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیت المال میں تشریف لے گئے، بیت المال کے چوکیدار کو اٹھایا، ادھر سے غلہ اٹھایا، اپنے کندھوں پر رکھا، عورت کے پاس آئے اور عورت کے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، عورت کے بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ ہے، اور ساتھ آنے والا وہ بیت المال کا چوکیدار کہتا ہے میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کی داڑھی مبارک سے دھواں کراس کر کے جا رہا تھا، کھانا پک گیا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین اب چلیے نا واپس چلتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب یہ کھانا کھا کر جب خوش ہوں گے تو میں ان کے مسکراتے ہوئے چہروں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بادشاہ، یہ ہیں ہمارے ہیرو، یہ ہیں ہمارے حکمران۔ اور ایک بات اور بتاؤں گا آپ کو کہ ہم وہ نہیں ہیں جو فاروق اعظم کی تو بات کریں، علی المرتضیٰ کو چھوڑ دیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور اگر فاروق اعظم ہے تو دوسری آنکھ کا نور علی المرتضیٰ ہے۔ ہمارا دل اگر فاروق اعظم ہے تو ہمارا سینہ علی المرتضیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، گورنر ملنے کے لیے آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حسن کو کہتا ہے میں حضرت علی سے ملنا چاہتا ہوں، امیر المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن نے فرمایا کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ اس نے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت حسن نے بیت المال سے کھانا منگوا کر سامنے پیش کیا، اچھا بھلا کھانا تھا، جس طرح کے عام بندہ کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے لگ گیا، کھاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر کڑکتی دھوپ کے اندر ایک فقیر سا بندہ ہے، سفید اس کی داڑھی ہے، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، اور کھانا اس کا اچھا نہیں ہے بلکہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا ہے۔ کہتے حسن شہزادے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس فقیر کو بھی اپنے ساتھ روٹی میں شامل کر لوں۔ حضرت حسن نے کہا کس فقیر کی بات کرتا ہے؟ اس نے جب اشارہ کیا تو حضرت حسن کہتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ ہمارا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ہے، یہ ہے ہمارے ہیرو، یہ ہے ہمارے لیڈر، یہ ہے ہمارے قائد۔ آج ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے، ان کی احکامات پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو بات کر رہا تھا اسلام کا جوانی والا دور ہے، ہر طرف اسلام اسلام کی آواز گونجتی ہے، اسلام کی شان ہر طرف منوائی جا رہی ہے، قلعوں کے قلعے فتح ہو رہے ہیں، شہر کے شہر فتح ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے کہ ایک بڑھیا سی عورت حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آتی ہیں،
اور کہتی ہیں یہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان کو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت دلوانا چاہتی ہوں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے، جوان بیٹے۔ اس وقت جنگ قادسیہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم نے ان 4 کو فوج کے اندر شامل کر دیا۔ اب رات کا وقت ہوا، یہ بڑھیا اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھ گئی اور کہتی ہے بیٹو تمہارا نسب بالکل بے عیب ہے، تمہارا حسب بھی بالکل بے داغ ہے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم اسلام قبول کرو، تم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور آج تم اپنی مرضی سے جہاد کرنے آئے ہو۔ اگر میدان جہاد کے اندر موت تمہیں گلے لگا لے تو موت سے بھاگنا نہیں ہے، موت سے مت بھاگنا۔ یہ 4 نوجوان بیٹے جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہو گئے، لڑ رہے ہیں اور کافروں کی گردنیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہادت نوش کر گئے، 4 بیٹے چلے گئے جی۔ اب پھر فاروق اعظم کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں مجھے اپنے بیٹوں کی لاشیں تو دکھاؤ۔ اپنے بیٹوں کو اپنی جھولی کے اندر رکھا اور یوں آواز بلند کر کے کہی اللہ آج گواہ ہو جا میں نے اپنے 4 بیٹے تیرے دین کے لیے قربان کیے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی۔ اللہ کی محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے، تلواروں کے سائے میں اللہ اکبر کی آواز نکلواتی ہے۔ جب انسان میدان جہاد کے اندر تلوار لے کر کافروں کی طرف دوڑ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا مجاہد ہوں، مجھے جنت کی طلب ہے، اس وقت رب العالمین اپنے فرشتوں کو یہ منظر دکھا کر کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، دیکھو دیکھو میرے فرشتوں یہ میری جماعت کا بندہ جا رہا ہے، یہ میری جماعت کا بندہ جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاد فی سبیل اللہ ہمارے اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر وہی اہمیت رکھتا ہے جو کہ کلمہ طیبہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کا انکار کرے گا اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، کافر کہیں گے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے جہاد کی تیاری کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جس وقت میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی اس وقت ان پر ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا، پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ آج اپنے ملک پاکستان کی عالمی منڈی کے اندر قیمت دیکھے کیا ہے، عالم متحدہ میں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی ہے، جہاد دہشت گردی ہے۔ جن لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں ان کے لیے دہشت گردی ہیں، جن لوگوں کی عزتیں اور جان محفوظ نہ ہو وہ لوگ جہاد کو کیسے دہشت گردی کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، رب العالمین نے فرمایا اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتی ہو؟ والمستضعفین من الرجال، حالانکہ کچھ مرد ایسے بھی ہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو صبح و شام کفر کے ظلم کے اندر پس رہے ہیں، اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کہاں ہیں، اس کے باوجود تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، جاؤ دیکھو فلسطین کے اندر، ہماری ماؤں کی عزتیں نیلام ہو گئیں، ہماری بہنوں کے دوپٹے چھن گئے، ہماری آبا و اجداد کی روایات پامال ہو گئیں۔ فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے باوجود بھی ہم جہاد نہیں کرتے ہیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جماعتیں ایسی ہیں، کتنے لشکر ایسے ہیں جو کم ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے ساتھ کافروں پر حاوی آ جاتے ہیں، کافروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ آج ہم لڑ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، غالباً 76 یا 77 کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک پر، شاید آپ کو یاد بھی ہو، ہمارے ملک کی سرحدوں پر بھارت نے فوجیں لگا دی تھی۔ تو اس وقت حکمران تھے جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک ہی بندہ تھا جس نے آ کر تھوڑا سا اسلام کا قائم کیا، اسلام کا نظام قائم کیا، ورنہ سب لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے اپنی فوجیں لگائی نا ہمارے بارڈروں پر، تو اس وقت ایک میچ تھا انڈیا کے اندر، تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں میچ دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ جب گئے تو وہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس کے کان کے اندر ایک بات کہی اور اس کے پسینے نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ملک کی بارڈروں پر فوجیں لگائی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بھی علم ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، اور ایٹم بم اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ملک کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو، فوجیں ناکام ہو جائیں، ساری ایجنسیاں ناکام ہو جائیں، تو اس وقت ایٹم بم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا وہی ایٹم بم جس کا بعد میں استعمال کیا جاتا ہے نا، میں سب سے پہلے اسی کا استعمال کروں گا۔ اور ایک اور بات کہا کہ اگر تم بھی ایٹم بم استعمال کرو گے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان شہید ہو جائیں گے، اگر میں نے استعمال کیا تو تمام کا تمام ہندوستان مر جائے گا۔ اور یہ بات تم کو علم ہے کہ مسلمان پاکستان کے علاوہ اور دنیا میں بھی بستے ہیں، ہندو ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے، جو گئے ہوئے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے گئے، ویسے جس طرح مسلمان اور ملکوں کے اندر بستے ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ جب یہ بات اس نے سنی نا تو اس کے پسینے نکل آئے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا لیڈر ہو جو دھمکی دینے کے لیے صرف ہو، کام انہوں نے نہیں کرنا، صرف دھمکی دے دھمکی، تو ان کے پسینے نکل آئیں۔ یہ گائے کا پیشاب پینے والے ہمارے پیغمبر کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ہم دھمکی بھی لگا سکیں۔ آپ بتائیں، اب یہ واقعہ ہوا جو ہمارے پیغمبر کا گستاخی انہوں نے کی، ہمارے حکمرانوں میں سے کسی نے بیان دیا ہو، بولیے، ڈر کس چیز کا ہے؟ بولیے، کسی نے بیان دیا ہے؟ نہیں دیا، اور دیں گے بھی نہیں۔ اور یہ جو ان لوگوں نے جلوس نکالے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب فرقہ فرقہ کر کے جلوس نکالیں گے تو کفر پر کیا ہیبت پڑے گی؟ ان کو فرقہ فرقہ کر کر جلوس نکالنے سے بھلا کیا ہے؟ بات تب ہے جب سارے مسلمان اکٹھے ہو کر ان کے دروازے پر جائیں کہ ہمارے پیغمبر کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، ہماری جان بستی ہے ان کی عزت کے اندر۔ اگر ان لوگوں نے ہمارے خلاف پھر بات کی تو ہم میدان جہاد میں اتریں گے، پھر ان کو دبدبہ اور روب ان پر پڑتا ہے۔ لیکن یہ کون کرے؟
پہلے کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا تھا تو یہ مسلمان اکٹھے ہو کر کچھ جلوس وغیرہ ریلیاں وغیرہ نکالتے تھے. اس مرتبہ جو بنا ہے تو یہ سارے دیوبندی ادھر جلوس نکال رہے ہیں، بریلوی ادھر نکال رہے ہیں، اہل حدیث ادھر نکال رہے ہیں، اتنے کر کے بنے ہوئے ہیں. ان پر کیا رو پڑے گا؟ جب اکٹھے ہو کر اس طرح کا کام کرو گے تو پھر ان کو کچھ پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان اپنے پیغمبر کی ناموس پر اکٹھے ہیں. جب ہم اپنے پیغمبر کی عزت پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اور کسی معاملے میں کیا اکٹھے ہوں گے؟ اور کسی معاملے میں ہم نے کیا اکٹھے ہونا ہے؟ ہمارے پاس اور کیا بچ جاتا ہے؟ تو آج سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، اس کے بعد ضرورت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، اس کی تیاری کی ضرورت ہے. اور احادیث کے اندر جو غزوہ ہند کا تذکرہ آیا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا انشاءاللہ، اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت خنسا کا واقعہ ذکر کیا، اپنے چاروں بیٹوں کو میدان جہاد کے اندر شہید کروا دیا. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایک سودا کر لیا، ایک بیع اور شراء کر لی ہے، اور جہاں پر یہ سودے والا معاملہ ہو، تجارت والا معاملہ ہو کہ ایک بندہ کوئی چیز خرید رہا ہو، دوسرا بندہ دے رہا ہو، تو وہاں پر 5 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ بولیے. 5 چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی بندہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے. پہلی چیز وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان خرید رہا ہوتا ہے. دوسری چیز وہ پیسے ہوتے ہیں جس کے بدلے میں انسان چیز خرید رہا ہوتا ہے. میں نے یہ گلاس خریدا، ایک یہ ہے، ایک وہ میرے پیسے ہیں جو میں نے دیے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز وہ بندہ ہوتا ہے جو چیز کو خرید رہا ہوتا ہے. چوتھی چیز وہ بندہ ہوتا ہے جو چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ بولیے. 4 چیزیں ہو گئیں. رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے ساتھ بیع کی ہے، میں نے اپنے بندوں کے ساتھ تجارت کی ہے. اللہ خریدنے والا کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں بیچنے والا میں ہوں اور خریدنے والے میرے بندے ہیں. اللہ تو نے کیا خرید لیا؟ تو نے کیا بیچ دیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں سے ان کی جانیں بھی لے لی، ان کے مال بھی لے لیے. رب العالمین آپ نے بدلے کے اندر کیا دیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے اپنوں بندوں کے مال اور جان خرید کر بدلے کے اندر جنت دے دی ہے. اب ایک چیز رہ گئی کہ یہ جو تجارت بندوں کی اپنے رب کے درمیان ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو جنت عطا کی ہے، بدلے کے اندر ان کے مال لیے، بدلے کے اندر ان کی جانیں لی. اللہ اس تجارت کا نام کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اسی کو تو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اپنے مال اور جان کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اس کو جہاد کہتے ہیں. امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی، جنگ احد کا زمانہ چل رہا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شوق کے ساتھ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ لڑ رہے ہیں. ایک صحابی منچلا سا نوجوان ہے، اس کے ہاتھ کے اندر کھجوروں کا خوشہ ہے، یوں بڑے شوق کے ساتھ کھا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا،
اور آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اگر میں اس اپنی راہ ناجوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا مجھے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں آ گئی. آپ نے فرمایا اگر تو اس اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کر دے تو تجھے رب العالمین کی خوشنودی اور مسکراہٹ ملے گی. خوشہ پھینک دیا، کھجوریں پھینک دیں، تلوار لے کر میدان جہاد میں اتر گیا. میدان جہاد میں اترانا تو کافروں کو مار رہا ہے، جس طرف جاتا ہے کافروں کی لاشوں کا ڈھیر لگا کر رکھ دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں. یہی کام کرتے کرتے ایک صحابی نے ان کا دامن پکڑ لیا، یوں ان کے دامن کو چٹخ کر رکھ دیا اور کہنے لگا میرے دامن کو چھوڑ دو، آج مجھے احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا اور کہا آ جاؤ میرے یارو، دیکھو دیکھو میرے اس صحابی کو دیکھ کر آج میرا رب مسکرا رہا ہے. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور عظمت شہداء. 3-4 منٹ رہتے ہیں، ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں. شہداء کا جو مسئلہ ہے کہ شہید زندہ ہیں اور کہاں زندہ ہیں، قرآن کریم نے اس پر روشنی ڈالی ہے. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں. شہید کیا ہیں؟ بولیے، ابھی سارے نہیں بولے. شہید کیا ہیں؟ زندہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے جی. دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں. یہ تفصیل ہو گئی. اب ان آیات کے اندر یہ تو ذکر ہے کہ شہید زندہ ہیں، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ کہاں زندہ ہیں. یہ ذکر نہیں ہے کہ کہاں زندہ ہیں. ایک سوال ہے کہ جو آیات قرآن کریم کی مبہم ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا معنی زیادہ واضح نہیں ہوتا، ان کی تشریح آپ نے اور میں نے کرنی ہے یا اللہ کے پیغمبر نے کرنی ہے؟ یہ بتائیں. کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے اور جن کو پتہ ہے وہ بھی نیچا نیچا کر کے بول رہے ہیں. کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کرنی ہے. جو آیات قرآن کریم کی مبہمات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، ان کی تشریح ہم نے نہیں کرنی، اللہ کے پیغمبر نے کرنی ہے. یہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ آیت حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں. انہوں نے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھی تو سوال کرتے ہیں کہ شہید قرآن کریم کہتا ہے زندہ ہے، حالانکہ ہم ان کو نہلاتے بھی ہیں، کفناتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں، ان کی قبر بھی کھودی جاتی ہے، مٹی بھی ڈال دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے زندہ ہیں، کیا مطلب ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سنائی تو ہم نے بھی یہی سوال کیا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا مطلب ہمیں سمجھایا. وہ مطلب سنیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے اللہ کے راستے میں مر جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. فرمایا وہ زندہ ہیں جنت کے اندر، ان کی روحوں کو رب العالمین سبز قسم کے پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، ڈال کر جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جنت کے اندر چرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ جا کر آرام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا
کہ اے میرے شہیدوں، تم نے میرے رستے کے اندر جام شہادت نوش کیا، اب مجھے بتاؤ کیا کوئی اور نعمت ہے جو میں تمہیں دوں؟ وہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں جس طرح آپ خاموش ہیں۔ وہ پھر اللہ پھر سوال کرتے ہیں، وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر ساری نعمتیں ہیں، ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں جنت میں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب رب العالمین سوال کرتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں اللہ ایک آرزو ہے ہماری کہ ہمیں دنیا کے اندر پھر واپس جانے دے، ہم جا کر پھر جہاد کریں گے اور پھر شہید ہوں گے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ آرزو ان کی پوری نہیں کی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا قانون ہے کہ جو دنیا سے آ گیا پھر وہ واپس کبھی نہیں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو تشریح کی ہے کہ شہید کہاں زندہ ہیں؟ کہاں زندہ ہیں؟ جنت کے اندر زندہ ہیں۔ اب اس بات پر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ اسی قبر کے اندر زندہ ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر نے تشریح کر دی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ مردے جو ہیں نا وہ سنتے ہیں۔ مردے کیا ہیں؟ اس آیت میں ہے مردوں کا ذکر کہ مردے سنتے ہیں۔ کہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ فوت ہو گئے اللہ کے راستے میں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اس کے اندر مردوں کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ مردے سنتے ہیں۔ اب دلیل وہ آیت ہے جس کے اندر شہیدوں کے زندہ ہونے کی بات ہے، شہیدوں کے زندہ ہونے کی بات ہے، اور قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ تو ہیں ہی زندہ۔ اب دلیل وہ آیت ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور اپنا مدعا وہ ثابت کر رہے ہیں جس کے اندر ذکر ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ ایک ہے شہید زندہ ہے اور ایک ہے مردے سنتے ہیں، اس کے اندر کوئی مطابقت، کوئی متشابہات، کوئی تطبیق آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایک جملہ ہے شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک جملہ ہے مردے سنتے ہیں، کوئی جوڑ ہے اس کے اندر؟ اب میں آپ کے سامنے 3 آیات پیش کر رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کا کوئی کلام اور سلام نہیں سنتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ النمل کے اندر رب العالمین نے آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا انک لا تسمع الموتى، میرا پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کیا؟ بولیے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ دوسری آیت سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22، وہاں پر فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، میرا پیغمبر زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا، زندہ دیکھتا ہے، مردہ نہیں دیکھتا، زندہ کھاتا ہے، مردہ نہیں کھاتا، زندہ پیتا ہے، مردہ نہیں پیتا۔ تیسری آیت ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 23، وہاں پر فرمایا انک لا تسمع الموتى، میرا پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ 3 آیات ہیں جی، قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ مرنے والے سنتے نہیں ہیں۔ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو پھر ایک بات مولانا حضرات کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر سنانے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے۔ اب دھوکہ دیکھیں، دھوکہ، ان آیات کے اندر سنانے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس آیت کے اندر ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ تو نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہی آیات کے آگے جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی ہیں، انہی آیات کے ایک ایک آیت آگے اور لفظ بھی ہے کہ میرا پیغمبر آپ اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتے، آپ بہروں کو اپنی بات نہیں سنوا سکتے۔ اب مانا کریں اندھے دیکھتے ہوتے ہیں لیکن آپ دکھا نہیں سکتے، ڈورے سنتے تو ہیں آپ سنا نہیں سکتے، یہی معنی ہے۔ اندھے دیکھتے ہیں نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر انہیں دکھا نہیں سکتے۔ تو یہ معنی آیت کا نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں اور تم سنا نہیں سکتے ہو۔ اب ایک بات رہ گئی کہ شہید سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔
انبیاء سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ شہید سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مردے عام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ بھی نہیں سنتے۔ قرآن کریم نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، بات ہی ختم۔ میرا پیغمبر جو بندہ بھی قبر کے اندر موجود ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ شہید بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، عام مردے بھی آ گئے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی روحیں اور شہیدوں کی روحیں جنت کے اندر زندہ ہیں۔ رب العالمین کو معلوم ہے جس طرح بھی زندہ ہیں، ان قبروں کے اندر ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا